اے انسانوں کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، عبث غیر ضروری پیدا کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے، یوں ہی نہیں پیدا کر دیا، بیکار بے مقصد نہیں بنایا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آئیں گے تم۔ تو مقاصد قرآن میں الگ مقام بنائے، ان کی بارے میں سورہ ملک میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ اس بات میں تمہارا امتحان لے، تم کو آزمائے کہ تم میں کون شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور سورہ زاریات میں فرمانے پارہ 27 سورہ زاریات کی آخر رکوع کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا جو دین، جتنے دین تو وہ تو شیطان بہکایا لوگ بنا لیے، اللہ کا جو مقرر کیا دین اسلام ہے، پسندیدہ دین اسلام ہے، اللہ کا مقرر کیا ہے، سارے فرشتوں کا، انبیاء کا، صحابہ کا، اللہ کا۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت کے دن صرف اسلام قبول ہوگا۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے سوائے کوئی دوسرا دین ادھر ڈھونڈے گا وہ قیامت کے دن ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ اور فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تم تمام کے لیے تمام دینوں میں اسلام کو دین مقرر کیا ہے، اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ اب یہ مقاصد قرآنی آیات سے سامنے آتے ہیں، ہماری پیدائش ہے اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، نیک عمل، اللہ کا ذکر، اس کی رضامندی، اس کی عبادت، اور اسلام اللہ کا دین قبول کرنا، زندگی بھر اس پر قائم رہنا، اسی پر موت ہونا تو کامیابی ہے مرے بعد۔ اس لیے تاکید فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرو، مرو تو اسلام پہ مرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوا اللہ کے معبود نہیں، پیدا کرنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، روزی دینے والا، عافیت دینے والا، سب کچھ اللہ ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، نہ کوئی جھاڑ پہاڑ ہیں، نہ ستارے ہیں، نہ پتھر ہیں، یہ سب مخلوق اللہ کی۔ یہاں پر آ کے سارے دین اسلام سے الگ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے حبیب جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو دعوت دے رہے سب کو چھوڑو، ایک اللہ، اس کی اماں نہیں، بیوی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، کبور علی المشرکین، مشرک وہ بڑے بھاری ہے، اس کا بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، برابر والا نہیں، تو وہ اسلام جو ہے دل سے قبول کر کے اس پر زندگی پر قائم رہنا، اسی پہ ہماری موت اللہ ہم کو عطا فرمائے، تو ہمارے بعد کامیابی اللہ کا وعدہ قرآن میں۔ تو اب یہاں پر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حدیث قرآن کا تاریخ کا، یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب بھی مسلمان کچھ نہ کچھ کرتے ہیں عمل، وہ لوگ مسلمان ہونے کے ناطے کچھ نہ عمل کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اہل بیت کے بعد زیادہ سے زیادہ حد الامکان کامل اور مکمل اپنی زندگی کے مقصد کو، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، پیدا کیا دنیا میں، سب سے زیادہ صحابہ اہل بیت کے بعد زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے، اللہ کی عبادت میں آگے، اطاعت میں آگے، ذکر میں آگے، رضامندی میں آگے، دین کی خدمت میں آگے۔ اگر وہ کوئی جماعت ہے تو وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، پوری تاریخ گواہ ہے، ہسٹری پوری کھول کے دیکھ لیجیے، اختلاف کرنے والے اس دور میں بھی اختلاف کرنے والے کتابیں لکھے بڑے بڑے، تو وہ بیچ میں بڑھا لگی، فلاں فلاں پوری خدمت کی، اختلاف کرنے والے جو ان کا اولیاء کرام کی عقیدت جن کا مسلک نہیں ہے وہ بھی یہ کہیں کہ یہ لوگ بزرگ آئے خدمت کی۔ تو آج وہی خطبہ ہے، یہاں تو خطبے میں 3-4 آیت احادیث ہیں، تفصیلات کتابوں میں ہیں، جس کو شوق ہو، فرصت ہو، شوق بھی ہو تو اسٹڈی کر سکتا ہے، کتابیں موجود ہیں بازار میں، لائبریری میں۔ فی الحال خطبے کا عرض کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو علم و عمل عطا فرمائے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ، اللہ کے خاص دوست، خاص شہید ہے، خاص محبوب ایسے ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کو کسی کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے، دنیا و آخرت کے ہر خوف اور غم سے اللہ نے ان کو بے نیاز کر دیا ہے۔
پھر فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، حقیقت میں یہی مومن ہے، یہی متقی ہیں۔ ایمان ان کے پاس ہے، تقوی ان کے پاس ہے، ہدایت پر ہیں، تقوی پر، ایمان پر ہیں۔ دنیا میں اتنے بے شمار گروپ ہیں انسانوں کے، ہر گروپ ہر مذہب والا دعویٰ ہم حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، مگر کسی کی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں گارنٹی ہے تو صحابہ و اہل بیت کے بعد اولیاء کرام، اللہ کے خاص بندے، اللہ ان کے ایمان کی، ان کی ہدایت کی اور ان کے تقوی کی گواہی دی۔ یہی مومن ہیں، یہی متقی ہیں، ایمان ان کے پاس ہے، تقوی ان کے پاس ہے۔ تیسری آیت کا فرمان ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فضیلت، مرتبہ، خوف سے بے نیازی، غم سے بے نیازی، ایمان، تقوی، یہ تمام بشارتیں دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، اللہ کی محبت، تمام بشارتیں ان کے لیے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں کبھی بدلنے والی نہیں ہیں، جو کچھ فرماتا حق ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور اولیاء اللہ بنایا جانا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے ذالک آیا عربی میں قریب اشارہ مرد کو کرے، مذکر میل کو تو ہاذا بولتے ہیں، عورت رہی فیمیل تو ہاذی ہی بولتے ہیں، اور دو کا اشارہ کرے مرد کے لیے تو ذالک بولتے ہیں، اور یہ تل کا بولتے ہیں۔ تو ذالک بنے وہ ختم ہو گیا تھا، مگر پھر ہوا آیا، ہوا ضمیر ہے، پروناؤن، جیسا ہی ہے، ہی شی اٹ، تو ہی جگہ ہوا آیا، اور رہی تو شی آتا، عربی میں ہی آتا ہے۔ ذالک وہ ہوا، پھر وہ یعنی اولیاء معاملی بات نہیں، وہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک وہ هو الفوز العظیم، وہی تاکید آئی، ڈبل ڈبل آیا، وہ دوبارہ آ گیا ہے، اشارہ بھی آیا، ضمیر بھی آئی۔ یہ جو ہے اللہ اپنے کرم سے محبوب بنا کر ولایت دیتا ہے، اپنا تقرر ہوتا ہے، تو معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر عظیم فرمایا، الفوز نہیں فرمایا، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کی پیروی دے، عقیدت بھی ہو اور عملی طور پر کتابیں کھولے بھائی، ہم احادیث پڑھیں سرکار کے، ہم زندگی ہماری کیا ہے، سب کتابیں پڑھ رہے ہیں، پھر عملی میدان میں لوگوں کا مال قبضے کر لے رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، پڑوسی کے ماں پہ قبضہ کر لے رہے ہیں، پیپر بنا کے زمینہ کھا جا رہے ہیں، باپ مر گیا تو ایک ہی بیٹا ذمہ دار لے رہا ہے، سب دیکھنا ہے احادیث میں۔ دو چار ڈریسنگ سنت سے نہیں ہوتا، وہ زندگی میں سارے سنتیں ہونا سرکار کے۔ بابا مر گئے تو چار بیٹے سب برابر لے رہا، ایک ہی آدمی نہیں کھا جانا، وہ حرام ہے، وہ پیسہ حرام ہے پیسہ۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والا اگر کسی کا ترکہ ہے، اگر وہ کاٹ دیا، اللہ جنت میں حصہ کاٹے گا۔ مرنے والا خود نہیں کاٹ سکتا۔ چار بیٹے ہیں، بولا کہ چار میں یہ 4 لاکھ چھوڑا ہوں میں، یہ 3 کو 3 لاکھ دے دو، 1 لاکھ یہ اس کو مت دو، بدماش ہے، یہ چھوٹا بیٹا بدماش ہے، آوارہ ہے، اس کو مت دیو، فلاں کو دیو۔ تو دوزخ میں آیا کہ اللہ اس پر دوزخ واجب کر دیتا ہے، کچھ بھی ہو، بیٹا ہے دینا پڑے گا، آنکھ کچھ بھی نہیں ہے، وہ غلطی کرا، باپ تیرا بیٹا ہے، اللہ حصہ مقرر کیا ہے، نہیں دیا تو دوزخ تیرے لیے۔ حدیث میں آیا، سرکار فرماتے ہیں 2 میاں بیوی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سرکار دو عالم نے فرمایا 2 میاں بیوی 60 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ، خیرات، سخاوت، زکوٰۃ، قربانی، عقیقہ، مہمان نوازی، سخاوت سب کرتے ہیں، لیکن آخر عمر میں آ کے اولاد میں وصیت نہیں، انصاف نہیں کرتے، ایک کو سب کو برابر نہیں دینا نا، ایک کو نہیں دیے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کو واجب کر دیتا ہے۔ 60 سال کی نمازیں بیکار، روزے بیکار ہو گئے، خیرات سب بیکار، چونکہ اولاد نے انصاف نہیں کیا۔ تو ہم جو ہے اولیاء سے عقیدت، صاحب سرکار کی پیروی، 2-4 کام خالی شملہ دال لے کے بیٹھ کے تو نہیں، زندگی میں ہر جگہ ہونا، مر گیا باپ حصہ برابر۔ لوگ دکانوں دھوکہ کھا رہے ہیں، نہیں دھوکہ نہیں دینا، رسول اللہ کی سنت کے خلاف دھوکہ نہیں دینا۔ آپ جو ہے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 500 کے نوٹ لا کے دیا آپ کو، انہیں 50 کا سودا لیا، جو ہے 50 واپس دیے، بھول کے چلے گا، ارے 500 میں 400 450 آنا، ہمیں کیا کروں، میں چلے گیا، میں کو لو پڑے گا، میں روکا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ذکر اللہ دیکھ رہا ہے، بلانا بھائی، آپ بڑھ کے دیے پیسے، بڑھ کے دے دیے پیسے واپس نہیں لیے، بلا کے دینا اس کو، گھر پہ پہنچ کے دینا اس کو،
یہ بھی سنت ہے، خالی دکھاوے کے تو موٹے کر لے کے نہیں، ہر کام میں رسول اللہ کی سنت ہے۔